السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دنیا میں آج 4 مسالک ایسے ہیں جس کے ماننے والے پوری دنیا میں آج موجود ہیں، اور جو ان چاروں امام میں سے کسی کی پیروی نہیں کرتے ان کو غیر مقلد کہا جاتا ہے، یعنی وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے ہیں۔ البتہ ان 4 امام کی ہی تقلید کیوں کرنا ہے اور ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا کیوں ضروری ہے، یہ بات آج میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو بات تم نہیں جانتے ہو وہ بات اہل علم سے پوچھو۔ پتہ چلا کہ علم رکھنے والے یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ عظمت والے ہیں، سب سے زیادہ سرو پریہ ہیں، کیونکہ ان کی بات سب سے اعلیٰ مانی جائے گی جو وہ شریعت کے دائرے میں اور حدیث و قرآن کی روشنی میں کہتے ہیں۔ پوری دنیا میں یا تو حنبلی مسلک کے ماننے والے ہیں، یا مالکی مسلک کے ماننے والے ہیں، یا شافعی مسلک کے ماننے والے ہیں، یا حنفی مسلک کے ماننے والے ہیں۔ ایسے اول دیکھا جائے تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ احناف کے ماننے والے حنفی مسلک کے لوگ موجود ہیں، پھر شافعی ہیں، پھر حنبلی ہیں، پھر مالکی بھی ہیں۔ ان چاروں مسالک کو ہم حق جانتے ہیں، صحیح جانتے ہیں، سبھی اپنے معیار کے مطابق قرآن و حدیث سے ہی مسائل کو اخذ کرتے ہیں۔ البتہ دوستو، ان چاروں میں حد درجہ اختلاف ہے اور چاروں میں بہت ساری باتوں میں یکسانیت نہیں پائی جاتی ہے، تو جو جس امام کو مانتا ہے اسی امام کو مانتے رہنا ضروری ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ معمول تھا کہ جو بات صحابہ کرام کو پوچھنا ہوتا وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھتے اور حضور اس مسئلے کو بتا دیتے، صحابہ کرام اس پر عمل کر لیتے۔ جو حضور کے منہ سے نکل جاتا وہی مسئلہ ہوتا تھا، وہی قانون ہوتا تھا، وہی شریعت ہوتی تھی، اسی کو لوگ فتویٰ سمجھتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کرام کا دور بھی بہت اچھا تھا، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے سنا تھا، اس لیے تابعین تک یہ باتیں پہنچانے میں ذرا برابر بھی مشکل نہیں ہوئی۔ تابعیوں کو کوئی بات پوچھنا ہوتا وہ صحابہ کرام سے پوچھ لیتے تھے، یہاں تک کہ تابعین تک میں بھی اتنی زیادہ خلف شاری نہیں آئی تھی، لیکن کچھ لوگوں میں اختلافات ہونے لگے تھے، کچھ لوگ حدیث کو توڑ مڑوڑ کے پیش کرتے تھے، قرآن کی آیتوں کی تشریح غلط کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایسے عالم میں ضروری تھا کہ ایک مضبوط لائحہ عمل، ایک مضبوط قانون بن جائے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو اور اسی کے مطابق لوگ عمل کریں، ورنہ ہر دور میں لوگ الگ الگ طریقے سے قرآن کو سمجھانے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، حدیث کو سمجھنے اور سمجھانے کی الگ الگ طریقے سے کوشش کریں گے۔ سوچئے ذرا، آج بھی اگر لوگ اپنے طور پہ اجتہاد کر رہے ہوتے، سبھی مجتہد ہوتے، تو نہ معلوم آج کے دور میں کتنا فتنہ اور فساد ہو رہا ہوتا۔ تو اس فتنے سے بچنے کے لیے تمام عالم اسلام کے لوگوں نے ان 4 مسلکوں کو حق جانا اور اس کے علاوہ سب کو باطل کر دیا۔ انہوں نے اپنا رات دین ایک کر کے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنے قانون کو، اپنے مسلک کو مقدم کیا، بنایا اور وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اب جن کو جو چیز پسند آیا وہ اس پر عمل کرنے لگا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان میں سے کسی ایک کی ہی کیوں کریں جب چاروں حق پر ہیں؟ تو دوستو، انسان کا جو من ہوتا ہے یہ بڑا ہی لاابالی پن کا شکار ہوتا ہے اور آرام پسند ہوتا ہے۔ جو چیز جس کی اس کو پسند آتی ہے وہ رکھ لیتا ہے، اور جو چیز پسند نہیں آتی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو فتویٰ اس کے من کے مطابق ہوتا ہے اس کو وہ صحیح مانتا ہے، اور جو فتویٰ اس کے من کے مطابق نہیں ہوتا ہے اس کو وہ نہیں مانتا ہے۔ اگر یہی لاابالی پن ہوتا تو پھر کیا معاملہ تھا کہ انسانوں کے درمیان اختلافات ہوتے؟ اسی سے بچنے کے لیے، اسی سے بچانے کے لیے علماء کرام نے کہا کہ کسی ایک کو ہی آپ کو ماننا ہے۔ اگر آپ حنفی ہیں تو حنفی کے مطابق زندگی گزاریں، شافعی ہیں تو شافعیوں کی طرح زندگی گزاریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ حنفی تو کہلا رہے ہیں لیکن چونکہ امام شافعی بھی حق پہ ہیں تو کچھ اچھی بات امام شافعی کی لے لی جو ہمارے من پسند ہے، کچھ بات من پسند امام احمد بن حنبل کی ہے وہ ہم لے لیں، کچھ بات امام مالک کی من پسند ہے وہ ہم لے لیں۔
تو بہت سارے اختلافات ہو جاتے اور لوگ اپنے من مطابق شریعت پر عمل کرتے۔ اسی سے بچنے کے لیے علماء کرام نے متفقہ یہ فیصلہ کیا کہ یا تو تم حنفی ہوگے یا شافعی یا مالکی یا حنبلی ہوگے، اور جو ان چاروں امام کو نہیں مانتے وہی لوگ غیر مقلد کہلاتے ہیں، کسی کی تقلید نہ کرنے والے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ گمراہیت کے شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر کوئی بھی اتفاق نہیں ہوتا ہے۔ علماء کرام ان کے جیسے جیسے تشریح کرنا چاہتے ہیں اپنے من کے مطابق کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو ان میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرتے ہوئے اسی طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ اپنے ایمان کے حفاظت کی خود ہمیں ذمہ داری لینی چاہیے اور اپنا ایمان بچا کے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل پہ بہت سارے ویڈیوز اسلامی معلومات کے موجود ہیں، اسلامی طور طریقے بتائے گئے ہیں، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ پریکٹیکل بتایا گیا ہے۔ آپ ان ویڈیوز کو دیکھیے، لائک کر دیجئے۔ کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھئے، انشاءاللہ اس کے جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔